بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہادی منان ٹی وی ہے اور آپ سے مخاطب ہے ہادی عبد المنان۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والے اندوہناک سانحات کے حوالے سے ہم اس سے پہلے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے سلسلے میں ایک تحقیقاتی پروگرام پیش کر چکے ہیں۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ اگلا پروگرام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے ہوگا، مگر باوجود ہمیں پہلے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے طیارے کی تباہی، طیارے کے حادثے کا پروگرام کی تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، 18 اگست 1988 کے روز جنرل محمد ضیاء الحق بہاولپور میں امریکی ٹینکوں کے معائنے کے بعد اسلام آباد واپس آنے کے لیے بہاولپور ایئرپورٹ پر ٹھیک 3:30 بجے پہنچ گئے اور ان کا طیارہ ہرکلیس C-130 پاک 1 ٹھیک 3:46 پر فضا میں بلند ہو گیا۔ مگر ناظرین، طیارے کے فضا میں بلند ہونے کے چند ہی لمحوں کے بعد طیارے کا بہاولپور ایئرپورٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر موجود عملہ کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ڈیوٹی پر موجود آفیسر مسٹر شاہین نے طیارے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، صدر کے طیارے کے ہمراہ ایک اور طیارہ بالکل صدر کے طیارے سے مشابہ، قطعی طور پر مشابہ ایک اور طیارہ ساتھ ساتھ ہی سفر کرتا ہے۔ جو طیارہ صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے طیارے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس کا نام ہرکلیس C-130 پاک 2 تھا۔ یہ اہتمام صدر کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مسٹر شاہین نے اس پاک 2 سے طیارہ ہرکلیس 130 پاک 2 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں رابطہ ہو گیا۔ جب یہاں رابطہ ہو گیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارا صدر کے طیارے سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ وہاں رابطہ قائم کر کے ہمیں بتائیں کہ بات کیا ہے۔ ناظرین، پاک 2 نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا رابطہ بھی نہ ہوا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ جنرل اسلم بیگ ایک ٹربو طیارے میں ساتھ ہی ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جنرل اسلم بیگ سے مسٹر شاہین نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ وہ بھی رابطہ کریں پاک 1 سے، مگر ان کا بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران یہ سب لوگ جبکہ حیرت اور ایک انجانے سے خوف کے ساتھ کچھ سوچ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، کہ ایک دم سے طیارہ فضا میں لہرانا شروع ہو گیا، اور اسی دوران ان سب لوگوں نے صدر کے طیارے سے جنرل نجیب کی آواز سنی، یہ کیا کر رہے ہو مشہود؟ اور اس کے ساتھ ہی جہاز قلابازیاں کھانا شروع ہو گیا اور صدر کا طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، اور طیارے نے آگ پکڑ لی، اور صرف طیارے ہی نے نہیں، طیارے کے ساتھ ارد گرد کی زمین بھی آگ کی زد میں آ گئی، اور طیارے میں موجود سب لوگ جاں بحق ہو گئے۔
ناظرین، یہ صدر جنرل محمد ضیاء الحق پر 5واں قاتلانہ حملہ تھا۔ گزشتہ 4 حملوں میں صدر محفوظ رہے تھے، اور اب جب کہ حفاظتی انتظامات پہلے سے کہیں بڑھ کر تھے، کیونکہ اس طیارے میں نہ صرف صدر سفر کر رہے تھے بلکہ ایک دوست ملک جو کہ سپر پاور ہے، امریکہ کے سفیر اور ایک بریگیڈیئر جنرل بھی سفر کر رہے تھے، اور پاکستان کے انتہائی اہم ترین لوگ صدر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس لیے حفاظتی انتظامات پہلے سے کہیں بڑھ کر تھے، مگر ناظرین اس کے باوجود قاتل کامیاب ہو گئے تھے۔ مگر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ قاتلانہ حملہ یا تخریب کاری کی واردات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فنی خرابی کی وجہ سے ایسا حادثہ ہوا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صدر کے عملہ کے لوگ اتنے لاپرواہ یا اتنے نااہل ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے جہاز کی ٹھیک طرح سے چیکنگ ہی نہ کی ہو جس میں ملک کا صدر، امریکہ کے سفیر، ایک بریگیڈیئر جنرل اور ملک کے اہم ترین لوگ سفر کر رہے تھے؟ ایسا لگتا نہیں ہے۔ عقل سلیم کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ فنی خرابی تھی تو یہ فنی خرابی جان بوجھ کر پیدا کی گئی تھی، یا اگر فنی خرابی پہلے سے موجود تھی تو اسے جان بوجھ کر ٹھیک نہیں کیا گیا۔ اگر فنی خرابی تھی تو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ فنی خرابی کیا ہو سکتی۔ کیا انجن نے فضا میں کام کرنا بند کر دیا تھا؟ ماہرین کے مطابق اگر انجن فضا میں کام کرنا بند کر دے تو زمین پر گرنے کے بعد جہاز کے پنکھے بند ہو جانا چاہیے، مگر جب جہاز زمین پر گرا تو اس کے پنکھے ٹھیک حالت میں چل رہے تھے۔ زمین پر گرنے کے بعد بھی جب اس کے پنکھے ٹھیک حالت میں ٹھیک طرح سے چل رہے تھے تو اس کا مطلب ہے انجن میں خرابی نہیں تھی۔ تو کیا جہاز کے ایندھن میں کوئی ملاوٹ ہو گئی تھی؟ اگر یہ جاننے کے لیے کہ ایندھن میں کہیں ملاوٹ تو نہیں ہو گئی تھی، کسی نے جان بوجھ کر ایندھن میں کوئی ایسی ملاوٹ نہ کر دی ہو جس سے جہاز گر کر تباہ ہو گیا، تو جہاز کے گرنے کے فوراً بعد اس ٹرک کو قبضے میں کر لیا گیا تھا جس ٹرک سے یہ ایندھن لیا گیا تھا، مگر اس ٹرک میں باقی ماندہ ایندھن بالکل ٹھیک تھا۔ ماہرین نے اسے چیک کیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر انجن میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، ایندھن میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیا جہاز کے الیکٹرک سسٹم میں کوئی خرابی ہو گئی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو جو جہاز کے گرنے کے بعد الیکٹرک سسٹم بند ہو جانا چاہیے تھا، مگر الیکٹرک پنکھے جو وہ اپنا کام کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے یہ بھی نہیں تھا۔ کیا اگر جہاز کو فضا میں ہی آگ پکڑ لے تو اس کے فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے؟ ماہرین کے مطابق، جیسا کہ ماہرین نے بتایا کہ اگر جہاز فضا میں آگ پکڑ لے
تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے، جہاز ثابت حالت میں زمین پر گرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا میں ایندھن جہاز کو آگ بھی نہیں لگی تھی۔ کنٹرول سسٹم میں کیا کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی؟ اگر کنٹرول سسٹم میں خرابی ہو، ناظرین، یہ C-130 ہرکولیس C-130 چونکہ ملک کے انتہائی اہم مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا جو الیکٹرانک سسٹم ہے وہ کنٹرول سسٹم 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ 2 تو الیکٹرانک کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں اور ایک بجلی کی تاروں کا مشینی سسٹم ہوتا ہے۔ مگر ماہرین کے مطابق ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک سسٹم بھی کام کرتا رہے تو جہاز کی پرواز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ناظرین، اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فنی خرابی سے جہاز تباہ نہیں ہوا۔ اگر فنی خرابی سے جہاز تباہ نہیں ہوا تو پھر یہ ایک تخریب کاری کی انتہائی ماہرانہ واردات تھی۔ اگر یہ تخریب کاری کی ایک انتہائی ماہرانہ واردات تھی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ قاتلوں کا مقصد کیا تھا۔ کیا قاتل ملک میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے تھے اور قوم کو متزلزل اور نفسیاتی طور پر پست کرنا چاہتے تھے؟ اگر یہ مقصد ہو قاتلوں کا، اگر یہ مقصد ہو تو یہ یا بھارت چاہ سکتا تھا یا اس وقت کی افغانستان کی حکومت چاہ سکتی تھی یا روس چاہ سکتا تھا، مگر روس، اس وقت کی افغانستان کی حکومت اور بھارت ملک میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اور قوم کو نفسیاتی طور پر پست کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں چاہ سکتے تھے کہ صدر کے ساتھ امریکہ کے سفیر اور ایک بریگیڈیئر جنرل کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ اس لیے ان حالات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قاتلوں کا مقصد خوف و ہراس پیدا کرنا یا قوم کو نفسیاتی طور پر متزلزل کرنا یا پست کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف جنرل ضیاء الحق کو قاتل اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اس حادثے کے فوراً پہلے اور فوراً بعد ہونے والے کچھ واقعات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ اختر عبد الرحمن، یہ دونوں بہاولپور نہیں جانا چاہتے تھے، مگر بادل نخواستہ بوجوہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر جانے سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے اپنی بیٹی زین سے کہا، اچھا تمہارا خدا حافظ و نگہبان ہو، اور اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری سفر ہے۔ کیا انہیں اپنے ارد گرد بنے جانے والے سازش کے جال کا احساس ہو گیا تھا؟ یہ ان کی چھٹی حص تھی۔ اور پھر صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے سوابدیدی فنڈ کے کروڑوں روپے جس سیاہ صندوق میں بند تھے، وہ صندوق حادثے کے فوراً بعد غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بھی وہ صندوق غائب کیا اس کو علم تھا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے۔ اگر اس کو
اور یہ اس نے سوچا کہ وہ بہترین وقت ہوگا افراتفری کے عالم میں، وہ بہترین وقت ہوگا جب یہ صندوق قائم کیا جا سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس شخص کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے تو وہ بھی اس حادثے میں کہ وہ بھی قاتلوں کے ساتھ شامل ہے۔ ناظرین، پھر آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کروڑوں روپے سے بھرے ہوئے اس سیاہ صندوق کو کون سے سیاہ ہاتھ لے گئے۔ خیر جو بھی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ صدر کس کس کی راہ میں رکاوٹ تھے، کون انہیں اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق افغانستان کے سلسلے میں جنما معاہدے کے مخالف تھے اور یہ بات امریکہ کو پسند نہیں تھی۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے گلبدین حکمت یار کے ساتھ بہت قریبی انتہائی اچھے مراسم تھے، اور یہ بات، اور گلبدین حکمت یار امریکہ کا سب سے بڑا مخالف گروپ تھا، اس لیے اس کے ساتھ جنرل محمد ضیاء الحق کے تعلقات امریکہ کو بہت کھٹکتے تھے۔ پھر جنرل محمد ضیاء الحق امریکہ سے آنے والے اسلحے کی زیادہ تر ترسیل اسی گروپ کو کر رہے تھے، اور یہ بات بھی امریکہ کو ناپسند تھی۔ پھر اگرچہ روس، بھارت اور افغانستان کی اس وقت کی حکومت بھی جنرل ضیاء الحق سے نالاں تھے، مگر امریکہ کی طرف دھیان اس لیے بھی جاتا ہے، ان باتوں کے علاوہ جن کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے بھی جاتا ہے کہ اس حادثے کے فوراً بعد جو امریکہ کا رویہ تھا وہ بڑا معنی خیز تھا۔ امریکہ نے اپنی ایئر فورس کے جن 4 آفیسرز کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا، پاکستان بھیجا، ان میں سے ناظرین کوئی بھی ایک بھی آفیسر تخریب کاری اور دہشت گردی کی واردات کی تحقیقات کا ماہر نہیں تھا۔ اس اس کی خرابی کا تعین کر سکتے تھے۔ پھر امریکی ایف بی آئی کا قانون ہے کہ ایسے کسی بھی حادثے کے لیے فوری طور پر تحقیقات کے لیے ٹیم بھیجی جائے۔ ایک ایسی ٹیم تشکیل تو دی گئی، مگر چند ہی گھنٹوں کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا۔ پھر ایف بی آئی کے آفیسرز 3 ہفتے تک مسلسل درخواستیں دیتے رہے کہ ہمیں تحقیقات کے لیے بھیجا جائے، مگر انہیں نہیں بھیجا گیا۔ یہ ساری باتیں معنی خیز ہیں۔ اندرون ملک جن قوتوں کے راہ میں صدر حائل تھے یا جو انہیں اپنے راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، وہ واضح ہے، اتنی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم الذوالفقار کے سربراہ میر مرتضیٰ بھٹو نے فوری طور پر اس حادثے کی، اس واردات کی ذمہ داری قبول کی تھی، مگر جب یہ بات منظر عام پر آئی کہ اس حادثے میں ایک امریکی سفیر اور ایک بریگیڈیئر جنرل بھی جاں بحق ہو گئے ہیں، تو وہ فوراً اپنے اس ذمہ داری سے منحرف ہو گئے، اپنے اس دعوے سے منحرف ہو گئے۔ تو ناظرین،
اس سلسلے میں جو تحقیقات ہم کر سکے ہیں وہ پیش کر دی ہیں۔ آج سے آئندہ ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔